السلام علیکم، میرا نام طلعت اشرف ضیاء ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے جب اپنے میڈیکل کالجز یا ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ کے پاس کون کون سے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے تاکہ جب تک وہ پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے تب تک آپ اپنے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ جو ہے وہ پریپیئر کر کے رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے ڈاکیومنٹس آپ کو بتائے جائیں گے اس ویڈیو میں، یہ یو ایچ ایس نے ایک پوسٹ کی تھی، اس کے اندر انہوں نے کچھ ہمیں بریفلی بتایا تھا کہ بھی کیا کیا چیزیں بچوں کے پاس ہونی چاہیے اور کس کس فارمیٹ میں ہونی چاہیے اور اس کے کیا ساری ڈیٹیلز وغیرہ ہیں۔ باقی جو پروونسز کے بچے ہیں اور باقی جو یونیورسٹیز فار ایگزامپل کے ایم یو ہے یا کسی ڈی یو ایچ ایس وغیرہ ہیں تو ان میں بھی آلموسٹ بچوں کو مور اور لیس جو ہے یہی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے۔ تو باقی پروونسز کے بچے اور پنجاب کے بچے، سارے بچے جو ہیں کم از کم یہ ڈاکیومنٹس اپنے پریپیئرڈ رکھیں تاکہ جب آپ کا ایڈمیشن اوپن ہو تو اس وقت یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہو یا اس میں کوئی ایشو ہو۔ تو یو ایچ ایس نے ایک تو یہ ہمیں بتایا ہے اپنی اس پوسٹ کے اندر کہ آپ کا جو ایڈمیشن پروسیجر ہے وہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، کدھر ہوگا، سب کچھ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اکتوبر کے سٹارٹ میں بچوں کو بتائیں گے، یعنی آپ کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ مڈ آف اکتوبر یا اینڈ آف اکتوبر میں بھی نومبر کے سٹارٹ تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے ڈاکیومنٹس جو لسٹ ڈاؤن کیے تھے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس امپورٹنٹ ہیں، تو اس میں سب سے پہلا ڈاکیومنٹ آپ کا آتا ہے ڈومیسائل۔ وہ بچے جن کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، جن بچوں کا ڈومیسائل نہیں بنا ہوا ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا ڈومیسائل بنوا لیں۔ ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونے کے لیے آپ کے پاس ڈومیسائل نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ایڈمیشنز کے لیے ڈومیسائل نیسیسری ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے اور مسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے، وہ نادرا کے آفس سے جا کے بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے جو ڈیٹیلز آگے بتائیں وہ یہ تھیں کہ آپ کے ڈومیسائل جو ہے اٹس اے سیپریٹ ڈاکیومنٹ۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈومیسائل کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ڈومیسائل ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کا ڈومیسائل بنا ہونا چاہیے ہے فار یو ٹو اپلائی ان اینی میڈیکل کالج۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے پیرنٹس کا ڈومیسائل یوز نہیں کر سکتے، آپ کا جس بچے نے اپلائی کرنا ہے اس کا اپنا ڈومیسائل بنا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ یو ایچ ایس میں لائک لاسٹ ایئر پنجاب ایز ویل ایز اسلام آباد یا جس کو آئی سی ٹی کہتے ہیں، ان کے بچوں کا جو ڈومیسائل ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، یعنی اوپن میرٹ کی سیٹس پہ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے بچے اور فیڈرل کا رکھنے والے بچے جو ہیں اسلام آباد کا ڈومیسائل رکھنے والے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اوپن میرٹ سیٹس کے اوپر۔ باقی پروونسز یا باقی جو قبائلی علاقے ہیں یا دوسرے جو علاقے ہیں انڈر ڈیولپڈ جو سٹیز ہیں ان کی سیٹس علیحدہ ہوتی ہیں، فکسڈ ہوتی ہیں، کوٹا سیٹس کہہ لیں، اس کو ریزروڈ سیٹس کہہ لیں۔ اوپن میرٹ پہ صرف پنجاب اور آئی سی ٹی والے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فارن نیشنلز ہیں ان کے پاس ڈومیسائل ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل جو پسماندہ اضلاع ہیں جس میں چولستان ہے، کچھ اور انہوں نے وہ لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے تھے، تو ان بچوں کے پاس جنہوں نے ان سیٹس کے اوپر اپلائی کرنا ہے جو ان کے لیے ریزروڈ ہوتی ہیں ان کے پاس وہاں کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے پاس وہاں کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے یا اس کے اوپر ٹرائبل ایریا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک ڈاکیومنٹ جو آپ کا ہوگا کہ ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، ڈومیسائل از ویری امپورٹنٹ فار یور ایڈمیشن۔ اگلا جو ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے دیٹ از یور میٹرک کا رزلٹ کارڈ اور آپ کے ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ۔ یہ دونوں رزلٹ کارڈ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے فار یو ٹو اپلائی ان اینی میڈیکل کالج۔ او اور اے لیولس کے جو بچے ہوں گے ان کو اپنی ایکویلنسی بنوانی ہے، وہ بھی آئی بی سی سے آپ لوگ جب جائیں گے اپنے ٹرانسکرپٹ وغیرہ لے کے آپ نے ان کو دینا ہے تو آپ کا ہو جائے گا۔ اور یو ایچ ایس والوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ اگر بچوں کی ایکویلنسی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے تو وہ اپنا رزلٹ کارڈ یا ٹرانسکرپٹ وغیرہ پروڈیوس کر دیں جس میں وہ یہ پروف کر سکیں کہ انہوں نے اے اور او لیولز میں جو ہے سائنس کے سبجیکٹس رکھے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ میٹرک اور ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ڈاکیومنٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ دس کین بی یور سی این آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے، پاسپورٹ ہو سکتا ہے، این سی او پی ہو سکتا ہے، پی او سی ہو سکتا ہے، بے فارم ہو سکتا ہے یا سی آر سی ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ملٹیپل آپشنز دے دیے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو پروو کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر دے۔ یہ والا ڈاکیومنٹ جو ہے جتنے بھی ڈاکیومنٹس آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں سے آپ نے صرف ایک کو اپلوڈ کرنا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا ایک ڈاکیومنٹ یہ اپلوڈ کرنا ہوگا اور اپنے پیرنٹس میں سے کسی ایک کا، اپنی والدہ کا یا اپنے والد صاحب کا آپ کو یہ اپلوڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس آف پروف
جو کہ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچے جو ڈسیبلڈ سیٹ کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ NCRDP ایک ادارہ ہے, وہاں سے اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوا لیں, پھر ان کا میڈیکل بورڈ جو ہے ایگزامینیشن کرے گا جب ایڈمیشن پروسیجر سٹارٹ ہوگا, اور پھر ان کو اس حساب سے وہ ڈسیبلڈ والی سیٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی آپ کی فریش پاسپورٹ سائز پکچر ود اے وائٹ بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, کلرڈ پکچر ہو, وائٹ بیک گراؤنڈ ہو اور فریش پکچر ہونی چاہیے آپ کی. اور فائنلی جو چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کے ایڈمیشن پروسیس کے دوران وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وائٹ بلینک پیپر لینا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک سائڈ پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں, اور اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہی آپ نے اپنا بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کا تھمب امپریشن لگانا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا ایڈمیشن پروسیجر کے لیے, تو اس وقت وہ ایک انہوں نے آپشن بنائی ہوتی ہے, ایک پورٹل بنایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تصویر کھینچ کے اس وائٹ پیج کی ود یور سگنیچر اینڈ تھمب امپریشن آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ وہ 6 چیزیں ہیں, وہ یہ 6 ڈاکیومنٹس کہہ لیں سارا کچھ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے فار یو ٹو اپلائی ان اینی میڈیکل کالج. میں اگین اس کو لسٹ ڈاؤن کر دوں. ڈومیسائل, میٹرک اینڈ FSC کا رزلٹ کارڈ, CNIC پاسپورٹ, NCOP POC B فارم یا CRC میں سے کوئی ایک چیز, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ فار دوز ہو وانٹ ٹو اپلائی آن دوز سیٹس, فریش پاسپورٹ سائز پکچر اور وائٹ پیج کے اوپر آپ کا انگوٹھا اور آپ کا سگنیچر. اب اس کے علاوہ اس کے تھوڑے بہت انہوں نے جو ہے SOPs بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو پروڈیوس کس طرح کرنا ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ فل کرنی ہے فار ایڈمیشن تو وہ آن لائن ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کے پاس ان تمام ڈاکیومنٹس کی سافٹ کاپی ہونی چاہیے. سافٹ کاپی یعنی ان کی آپ کے پاس تصویریں آپ کے فون کے اندر ہونی چاہیے. انہوں نے پھر یہ بتایا کہ فارمیٹ جو ہے ان پکچرس کا دیٹ شوڈ بی JPG یا JPEG. اب جن بچوں کو ذرا کمپیوٹر وغیرہ کا آئیڈیا ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ فارمیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک پکچر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ نے جس طرح بھی کرنا ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان فارمیٹس کے اندر ہی آپ کی پکچرز ہوں, PDF وغیرہ اپلوڈ نہ کیجیے گا, JPG یا JPEG میں جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے تمام ڈاکیومنٹس کی پکچر کا جو سائز ہے دیٹ شوڈ بی لیس دین 2 MB. پکچرز آپ نے جو لینی ہیں وہ 2 شوڈ بی آف اوریجنل ڈاکیومنٹس, یعنی آپ نے اوریجنل ڈاکیومنٹس کی تصویر لینی ہے, یہ نہیں کہ ان ڈاکیومنٹس کی جو فوٹو کاپی ہوئی ہوئی ہے ان کی تصویر لے کے آپ اپلوڈ کر دیں. اس کے علاوہ جو آپ کی تصویریں کلیئر ہونی چاہیے, برائٹ ہونی چاہیے, پراپر ویزیبل ہونی چاہیے, پڑھی جائیں تاکہ کوئی دھندلی شندلی نہ ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی اس تصویر کے اندر کوئی تھمب وغیرہ بھی نہ ہے. اکثر بچے تصویر لیتے ہوئے ایک سائڈ پہ انہوں نے انگوٹھا رکھا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ تصویر لے رہے ہوتے تو وہ انگوٹھا اگر درمیان میں آ جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس کو کوشش کیجیے گا کہ اوائڈ آپ کریں. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں کچھ جگہوں پہ ان کی جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے وہ بیک سائڈ پہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے میٹرک اور FSC کے رزلٹ کارڈ کے IBCC سے اٹیسٹیشن کرواتے ہیں تو وہ اگر اس کی بیک سائڈ پہ ہوئی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فرنٹ سائڈ ایز ویل ایز بیک سائڈ دونوں کی تصویر لے کے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے تاکہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ سارا کچھ اس پہ آ جائے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن کی 2 سائڈ سے 2 پیجز کی تصویر بھیجنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل CNIC فرنٹ اینڈ بیک کی تصویر بھیجنی ہوتی ہے. پاسپورٹ جو آپ کا ہوتا ہے اس میں آپ کو جو پہلے 2 پیجز ہوتے ہیں ان دونوں کی تصویر بھیجنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں نا ان کی آپ نے 2 تصویریں 1 فار ایچ سائڈ آپ نے جو ہے اس کی کھینچ کے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ کریکٹ جگہ پہ کریکٹ ڈاکیومنٹ کو اپلوڈ کرنا, اس وقت کوئی بلنڈر نہیں کرنا, کوئی غلطی نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ CNIC جہاں پہ ڈالنا ہے وہاں پہ آپ رزلٹ کارڈ ڈال دیں, اس طرح کا کوئی بلنڈر نہ کیجیے گا. CNIC وغیرہ اپنا ڈالنا ہے, اپنے بھائی کا, اپنے ابو کا, کسی کا نہیں ڈالنا. ڈومیسائل جہاں پہ انہوں نے آپ کا کہا ہے آپ نے اپنا ڈالنا ہے. تو یہ وہ ساری بیسک چیزیں جو انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. باقی پروونسز کے بچے بھی وہ اس حساب سے اپنے ڈاکیومنٹس تیار کر لیں تاکہ جب آگے آپ کو ضرورت پڑے گی اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن جو ایڈمیشن کے لیے تو وہ آپ آرام سے کر لیں. اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں. ونس آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے کسی میڈیکل کالج میں تو وہ تب آپ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تفصیل کے ساتھ تاکہ بچوں کو کوئی اس میں ایشو نہ ہو. لیکن فار ناؤ پلیز پریپیئر دیز ڈاکیومنٹس تاکہ آپ کا جو اگلا پروسیجر ہے وہ آرام سے ہو سکے. تھینک یو.